अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं 28वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है, क्या अहम है, मुख्तलिफ चहमगोइयां हैं, कुछ निजाम की तब्दीली की बात भी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद वुकला कन्वेंशन पे हमें सिंध बार तकसीम नजर आई। हमने देखा कि आज कराची के अंदर कुछ अनफॉर्चुनेट वहां से विजुअल सामने आए। बात करेंगे वहां पर बार के नुमाइंदों से भी। स्मॉग बीमारियों की बहुतात है, पहले ही जो महकमा सेहत है उसने आपको खबरदार कर दिया है। कुछ उनकी जो एडवाइजरी की चीजें आपके साथ प्रोग्राम के आखिरी से में शेयर करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं 28वीं तरमीम आ रही है, बजट से पहले आ रही है, एनएफसी में उसको रिव्यू करना है। ये बातें अकील मलिक साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर बता चुके हैं और बाकी वुज़रा भी इसको मोर और लेस डिनाई नहीं कर रहे। क्विकली आपको हमें हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है सुनवाते हैं। ये तो तय है कि बजट से पहले ही होनी है और उसकी वजह यह है कि जो भी मैकेनिज्म डिसाइड होना है एनएफसी के हवाले से, दीगर इश्यूज ताल्लुक है, डायरेक्टली ताल्लुक है। सो अगर हम ये समझें कि आपके ख्याल में 28वीं अमेंडमेंट जो है वो अप्रैल से पहले होगी, लाइकली अगली तरमीम में जो है एनएफसी के ऊपर भी जो डिस्कशन है उस पर विलिंगनेस शो की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और मैं समझता हूं कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं और आगे वे फॉरवर्ड ब्रॉडर कंसेंसस के साथ एक बनाया जा सकता है। कंसेंसस के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बहुत क्लियरली कह चुकी है कि एनएफसी को किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर ऑफ कोर्स एक डिफरेंट पोजीशन भी है। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें कहां खड़ी हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। मुस्लिम लीग नवाज ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक आमिर को शिकस्त दिलवा के 18वीं तरमीम पास करवाया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है, किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। अगर ये बात नहीं सुनते, अगर आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा नागुज़ीर हो जाएगा। जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। मेरी नजर में 18वीं तरमीम में कुछ चीजें हैं जो कि चेंज करने की जरूरत है, और वो है फैमिली प्लानिंग, यानी कि जो पॉपुलेशन प्लानिंग है। दूसरी, एजुकेशन दे दी गई थी सूबों को, क्योंकि एजुकेशन भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब, सईद हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उमैर साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। 28वीं तरमीम आ रही है, बजट से पहले आ रही है, एनएफसी को रिव्यू करेंगे, ये बातें तो तय हैं। इसके अलावा 28वीं तरमीम की जरूरत क्या है, कौन सी कमियां 27वीं में रह गई हैं, और ये बजट से पहले लाने की जो तौजीह है से तो लगता यही है कि सूबों के हिस्से में भी कुछ रद्दोबदल होगा, इसलिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो आपने ये कहा कि ये बात तय है कि ये बजट से पहले आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात मैं उन मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं कि जो हमारी पार्टी के सीनियर लेवल के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, ये मेरी गुज़ाती राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, और क्यों मौजूद हैं उसकी वजह यह है कि जो 27वीं तरमीम हुई उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज मौजूद थी जो हम पास करवाना चाह रहे थे, लेकिन अपने इत्तेहादी जमातों के साथ कंसेंसस ना होने की वजह से, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से वो हम पास नहीं करवा सके। वो क्लॉजेज हमें ड्रॉप करनी पड़ी और वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा 27वीं तरमीम का मौजूद है। वहीं से ये बहस शुरू होती है कि अब ये जो क्लॉजेज हैं क्या ये 28वीं तरमीम में पास होंगी या नहीं। कंसेंसस अगर उस पर बन गया हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि वो इंतहाई अहमियत के हामिल मौजूआत हैं, चाहे वो पाकिस्तान में यकसा करिकुलम की बात हो, चाहे वो एनएफसी की बात हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो, ये चंद चीजें। और 18वीं तरमीम हुई है, ये कैटेगोरिकली हमने शुरू में ही कह दिया था जब 27वीं तरमीम की बात शुरू हुई। अपोजिशन ने जो पहली तकरीर की असेंबली में, तो उनके जवाब में मैंने जो पहली डिबेट ओपन की कौमी असेंबली में 27वीं तरमीम के हवाले से, मैंने बिल्कुल कैटेगरी के लिए बात की थी कि इस तरमीम में 28वीं तरमीम को रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसे छेड़ा नहीं जाएगा, 18वीं तरमीम को रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसे रोल बैक नहीं किया जाएगा। वर्ड्स ये थे कि 18वीं तरमीम को हम 27वीं तरमीम में रोल बैक नहीं कर रहे, ना ऐसी कोई तजवीज मौजूद है। ये जो चंद टॉपिक हैं, अब देखें अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ एक नुकता आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क रह गया है कि जिसमें अभी तक पोलियो खत्म नहीं हम कर सके। भाई इसमें अगर सूबों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मरकज की बन जाए तो इसमें यह कह देना चाहिए 18वीं तरमीम को रोल बैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह एजुकेशन के कुछ मामला जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये चीजें हमने उसमें रखी थी, नहीं हुआ कंसेंसस। जब बन जाएगा
تو وہ ڈاکٹر صاحب ایسے وقت میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے نچلے لیول تک, سڑک کے لیول تک, یونین کونسل کے لیول تک اختیار دینے, جب وفاق ایسا کہے گا کہ جی یہ سب کچھ واپس اختیارات وفاق کی طرف لینے, آپ تو سینٹرلائز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ ڈیولیوشن از دا سولوشن. دیکھیے یہی وہ غلط فہمی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ ہم کوئی سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم صوبوں کو وہ کوآرڈینیشن دینا چاہتے ہیں, وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, ایک سینٹرل کوآرڈینیشن سسٹم بنانا چاہتے ہیں ان تمام موضوعات کے حوالے سے جو مدد کر سکے صوبوں کی ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے. اچھا, بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے پاور لے کے اپنے گھر میں واپس لانا چاہتے ہیں, نہیں. مثال کے طور پہ آئیڈیا یہ تھا کہ ایک سینٹرل کوئی فورم بن جائے, مثلا کوئی بورڈ بن سکتا ہے, کوئی جیسے سی سی آئی ہے, باقی سارے فورم ہیں, یہ تعلیم کے حوالے سے جو موضوعات ہیں, صحت کے حوالے سے ہیں, پاپولیشن کے حوالے سے ہیں, اگر ان کے حوالے سے ایک ایسا نئی باڈی ہم بنا لیں جسے پرائم منسٹر ہیڈ کریں, چاروں اس میں صوبائی وزراء اعلیٰ شامل ہوں, وہ بیٹھ کے انڈر ون روف اپنے تمام ایشوز ڈسکس کریں, وے فارورڈ نکالیں, امپلیمنٹیشن اگین صوبوں نے کرنی ہے. اس میں کوئی حرج ہے یا اس میں کوئی سینٹرلائزیشن کی بات ہے؟ میں نے صرف ایک ماڈل, ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے. یہی ہماری سوچ ہے. ہم صوبوں سے پاورز لے کے مرکز میں نہیں لانا چاہتے. کیٹیگری کے لیے یہ باتیں ہم نے متعدد دفعہ ہر شو پہ ہمارا ہر منسٹر کر چکا ہے, اور ابھی بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیشن کا رول ادا کریں گے. اب این ایف سی کی بات ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم صوبوں سے جناب این ایف سی کو ریویو کرنا جا رہے ہیں, واپس وفاق میں. دو مین ایشو ہیں. دیکھیں اس وقت جو بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے وہ 100% صوبوں کے ذمہ ہے, 100% مرکز کے ذمہ ہے, 100% مرکز کے ذمہ ہے. تو اگر صوبوں کو ہم یہ کہیں کہ اس میں مرکز کی کوئی ہیلپ کریں, آپ کے پاس جو ہے شیئر بہت زیادہ جا چکا ہے, اور مرکز جو ہے وہ اس وقت فائنینسز کے حوالے سے وہ اس میں ہے, اس میں کرنچ ہے, تو یہ کیا کوئی سینٹرلائزیشن ہے؟ اونرشپ ہے نا. دیکھیں قرضہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے نا, کوئی مرکز نے تو نہیں لیا ہوا, کوئی کلیکشن بھی اجتماعی ذمہ داری ہے. صرف اسلام آباد نے تو نہیں قرضہ لیا ہوا نا. قرضہ اگر آیا ہے مختلف ادوار میں آیا ہے تو پورے پاکستان میں لگا ہے, ہر شعبے میں گیا ہے. تو یہ ایک چیز تھی. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں رینجرز ہیں, ہماری ایف سیز ہیں, ہمارے دیگر افواج پاکستان کے ادارے ہیں, وہ پاکستان کے ہر کونے ہر چپے میں آپ کے دفاع کے لیے, لا اینڈ آرڈر ہو اس کی حفاظت کے لیے, کوئی قدرتی آفات ہوں ان کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. ایکسپینسز تو لگتے ہیں, تو اگر اس میں بھی مرکز کی اگر صوبے کو تھوڑی مدد کر دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے. آپ نے پورا خدوخال بتا دیا نا. یہ وہ آپ یہ کہیں کہ خدوخال جیسے آپ نے کہا ان کے اوپر بات ہوئی ہے. سو یہ میں حسن مرتضی صاحب سے پوچھتی ہوں نا, دیکھیں پاپولیشن کے اوپر, تعلیم کے اوپر مور اور لیس پی ٹی آئی کی پوزیشن ہم نے بتا دی جو علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے. یہ جو این ایف سی کے ریویو کی بات ہے, جو نکات اٹھائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, حسن صاحب, اس میں انہوں نے کہا ویسے ریویو کرنے میں تو کوئی کسی چیز میں حرج نہیں ہے. آپ لوگ تو آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو ریویو ہی نہیں کرنے دیں گے. جی حسن مرتضی صاحب. جی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے. عمیر, یہ جو دو باتیں ہیں جس پہ پاپولیشن کی بات ہے, اس کی بات ہے, اس پہ تو تحریک انصاف کا مور اور لیس کنسنسس ہے حکومت کے ساتھ. این ایف سی پہ کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں, ہم بہت ساری چیزوں کو ایک وقت میں چھیڑنے کی بات کر رہے ہیں. این ایف سی کا دیکھیں 10واں فائنانس کمیشن کا ایوارڈ کب کا چل رہا ہے. پہلے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ مؤخر کیا گیا, اب اس کا دسمبر میں جا کے اللہ کر کے انوگرل سیشن بلا رہے ہیں. کیا کنسنسس کریٹ ہوتا ہے ابھی کسی کو پتا نہیں, مگر بنیادی طور پہ دیکھیں ہم ہر چیز کا حل آئین میں ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں. ہم آئین کو جو ہے نا امینڈ کرنے پہ دوڑے ہیں. کیا ہم اپنے کانڈکٹ کو ریویو کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے, وفاق جو 3 ماہ چھپا کے آئی ایم ایف کی رپورٹ بیٹھی رہی ہے, کیا اس پہ جواب دے گی کہ 5300 ارب کا الزام ہے 2 سالوں میں, اگر یہ بائیفرکیٹ کریں تو یہ آپ کا 1/5 آف دی بجٹ بن جاتا ہے. اب ایک ایسی حکومت جو اپنے بجٹ کی حفاظت نہیں کر سکتی, جس پہ الزام ہے ایلیٹ کیپچر کا, اور اس کو آپ مانیٹر کرنے کے لیے بٹھا دیں, یہ تو وہ دودھ کی حفاظت پہ آپ بلا بٹھانا چاہ رہے ہیں. بات ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ صوبوں کے وسائل کو بھی یہ چاٹ جائیں. بات ہے دیکھیں آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ کیا انشور کر سکتے ہیں کہ وزیرستان میں استاد کی حاضری کو, کیا آپ گوادر میں یا پسنی میں بیٹھے ہوئے استاد کی
حاضری کو انشور کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہو رہا, بھائی پولیو کی ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ نے لی ہوئی تھی, سارے فنڈز تو آپ کے پاس آتے ہیں, یہ تو کوئی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں تھی, آپ ان کو تو بلیم کر ہی نہیں سکتے. اگر باقی چیزیں شارٹ فال ہیں آپ اس پہ کریں, ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے کہ این ایف سی میں کچھ کمپوننٹ ہے, ریوزٹ کرنا چاہیے, مگر پہلے یہ تو کوشش کریں کہ یہ سڈنلی آج ہم اس اسٹیج پہ کیسے پہنچ گئے کہ $2.5 بلین ہم ہر سال سود کی مد میں دے رہے ہیں. ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سڈنلی قرضے کس طرح سے بلون اپ ہو گئے ہیں, ہم اپنی چادر سے باہر ہمارے پیر کیسے چلے گئے ہیں, اس چیز کو کس طرح سے واپس لانا ہے, ہم نے ملک میں انڈسٹری کو ریوائیو کس طرح سے کرنا ہے. یہ جتنی مرضی توڑ پھوڑ آپ کرتے رہیں, اس میں نقصان آپ اپنے ریلیشن شپ کا کریں گے, ہمیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن تحریک انصاف کی جب وفاقی حکومت تھی نیازی صاحب, تو آپ کی پوزیشن اس وقت ڈفرنٹ تھی. میرا خیال ہے جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو پوزیشن ڈفرنٹ ہوتی ہے, جب صوبوں میں حکومت ہوتی ہے تو پوزیشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. ابھی بھی ان کی پارٹی میں بھی جو صوبوں کے اندر سے جب اوپینین آئے گا وہ ڈفرنٹ ہوگا. وہ اچھا نہیں, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں سنگل نیشنل کریکولم کی ہم نے بات کی, آپ اس طرف دیکھیں کہہ رہے ہیں, بات ہے ہم نے اس وقت یہ کبھی بات نہیں کی کہ جو صوبے کام کر رہے ہیں ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں یا ہم وفاق ذمہ داریاں ٹیک اپ کر لیں صوبوں کی. دیکھیں ایک سمجھنے کی بات ہے, 1973 کے آئین میں شروع سے یہ ایجوکیشن کی منسٹری صوبوں میں موجود تھی, یہ کوئی نیا کام 18ویں ترمیم نے نہیں کیا تھا, مگر یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وفاق کی کٹی کو بڑھانے کے لیے چینجز کرنا چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے. دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, این ایف سی ایوارڈ کس چیز کا پول ہے, وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک سرٹن پرسنٹیج جا رہی ہے, تو جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو انڈائریکٹ طریقے سے آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا وفاق, اس میں سے تو کوئی صوبوں کو حصہ نہیں دے رہا نا. سبسٹینشل اماؤنٹ پھر بھی آپ کے پاس ہے. بہتر مینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو چوریاں ہو رہی ہیں, جو کرپشن ہو رہی ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ بہتر کریں. حسن مرتضی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک سوال کر لیں ذرا بیسر صاحب سے, صرف ایک سوال آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ گوادر میں ایک اسکول ٹیچر کی حاضری کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بنا سکتے. میرا سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ پولیو جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری ہے, تو کیا اسلام آباد میں بیٹھ کے گوادر ہو, وہ کشمور ہو, ڈی آئی خان ہو یا پارا شنار ہو, کیا وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم پولیو ورکر کی حفاظت کر سکتے ہیں جہاں انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. یہ سارا کام مرکز نے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے صوبوں کے تعاون کی ضرورت ہے. پولیو ورکرز کو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ مختلف جگہ پہ گولیاں مار کے انہیں شہید کیا گیا ہے, تو بھائی یہ چیلنج سب کا اکٹھا ہے, یہ اسلام آباد کا مرکز کا اکیلا چیلنج نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری فکر ہے. کوارڈینیشن کی بات کریں نا حسن مرتضی صاحب, یہاں پہ این ایف سی کے ریویو کو بالکل کرنے ہی نہیں دیں گے, کیا یہ پوزیشن ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی؟ اپنی تجاویز دیں, اپنی ترمیمات دیں, یا آپ کہتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے این ایف سی کو ریویو؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, ترامیم ہوتی رہتی ہیں آئین میں, ضرورت کے مطابق اور وقت کے مطابق ترامیم آتی رہتی ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عددی اکثریت ہے تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک تو اتحادی حکومتوں میں بیٹھے ہوں تو پھر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے مینیفیسٹو ہیں, ان کے اپنے نظریات ہیں, وہ اس سے ہٹ کے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو اعتماد میں لے کے آپ کریں تو بالکل یقیناً کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے این ایف سی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ جو پاس ڈیوالو کی تھیں یا جو صوبوں کو خود مختاری دی, صوبوں کو شناخت دی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کی روح پہ عمل کر لیا جاتا تو شاید آج یہ 27ویں 28ویں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی, کیونکہ یہ صرف مرکز سے پارز لے کر صوبوں کو دینا مقصد نہیں تھا, یہ تو نیچے تک جانا تھا. ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا ہمارا تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں گی, آگے یہ یونین کاؤنسل لیول تک جائیں گے اس کے اثرات, اور وہ نہیں جا پائے. وہ بالکل صوبوں میں آ کے وہ چیزیں رک گئی. میرا خیال ہے سندھ کے علاوہ آج کہیں بھی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صوبے میں بھی نہیں ہے. ایک سندھ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے, یا جہاں پہ وہ گراس روٹ لیول تک وہ ساری چیز جو ریولیوشن ہوئی اس کے اثرات جو پہنچے. پنجاب کے اندر آج بھی چودھری صاحب موجود ہیں, ہمارا کوئی وہ اختلاف بھی نہیں ہے ایسا کہ کوئی اس کا کوئی اختلافی بات کی جائے. ایک رائے ہے, کیا وہ اس پہ ریویو کرنے کو تیار ہے کہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یا
جو باقی لوگ ہیں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں کیا ان کے حلقوں میں بھی وہ ترقی برابر ہو رہی ہے؟ صحیح. تو اگر یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تو ہمیں یہ امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہونی تھی. جہاں تک تعلق قرضوں کا ہے آپ اس پہ کریں نا کہ جو قرضے لیے ہیں وہ جہاں جہاں گئے ہیں وہ قرضے بھی شفٹ کریں صوبوں کو, اس کی کلیکشن کر کے دیں وہ قرضوں کی واپسی. اگر ان قرضوں کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچنے تو پھر ہمارے سے وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ایک صوبہ جو پیسہ جنریٹ کر رہا ہے, جو ٹیکسز لگا رہا ہے, جو سارا کچھ کر کے اکٹھا کر کے مرکز کو دیتا ہے اور پھر مرکز اس کو تقسیم کرتا ہے, وہ تقسیم میں بھی اگر کہے کہ میں اپنا حصے سے زیادہ رکھنا چاہتا ہوں تو وہ میرا نہیں خیال کہ درست چیز ہے. مجھے آپ کی پوزیشن, آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد ملے, ایک یہ نقطہ مجھے سمجھ میں آیا, دوسرا یہ کہ آپ سسٹمز کو ایفیشینٹ بنائیں جو اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں. یہی بات جو ہے مور اور لیس تحریک انصاف بھی بات کر رہی ہے, لیکن کہ این ایف سی کو یکسر ریویو نہیں ہونا چاہیے ہے, یہ بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے؟ جی بالکل, میں تو اس پہ یقیناً میں تو یہ بات کہوں گا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. این ایف سی جو ہے وہ بالکل, یہ تو آپ کی اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا نا. آپ اکائیوں کو کمزور کر کے اگر کوئی اکائی کام نہیں کرتی تو اس سے پوچھنا چاہیے نا. اگر ایک صوبہ بجلی بھی بناتا ہے, سستی ترین بجلی بنا کر دے رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جہاں پہ دوسرا صوبہ کچھ بھی نہیں کر رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر اس کی حق تلفی ہوگی نا, جو اپنے لوگوں کو علاج کی سہولتیں بھی مہیا کر رہا ہے, تعلیم بھی دے رہا ہے. اس کے اوپر آپ دونوں کی تحریک انصاف کی اور آپ کی پوزیشن قریب ہے, لیکن آپ لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. عمیر صاحب, اگر آپ لوگوں کی کسی ایشو کے اوپر ترامیم کرنی ہے یا لیجسلیشن کرنی ہے تو کوئی ایک سیاسی رابطے بنانے ہوتے ہیں, کامن ایشوز کے اوپر سٹانس ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ نہیں تحریک انصاف کر پا رہی. دیکھیں این ایف سی کے فورم کو تو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا نا, کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا, اس کا اجلاس بلاتے کیوں لنگر آن کیا گیا؟ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا فورم ہے, ہم تو امینڈمنٹ کی طرف دوڑ پڑے ہیں نا. اگر اسی میں بیٹھ کے بات کی جائے, چیزوں کو ریویو کریں. دیکھیں کے پی کی گورنمنٹ کا تو اپنا گریوینس ہے, فاٹا کا ہمیں پیسہ کمٹ کیا گیا, آج تک نہیں دیا گیا. مرج ڈسٹرکٹ کس طرح سے چلانے ہیں, ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کنٹرول نہیں کرے, دوسرا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے آج تک پیسے ہی نہیں دیے گئے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو اس فورم پہ بات ہونے چاہیے. یہ تو آپ نے بات کی, میرا سوال مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گریونسز ہیں, آپ کی گریونسز ہیں, لیکن سیاسی طور پہ آپ انگیج نہیں کرتے اور پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ کسی بھی ترمیم یا کسی بھی لیجسلیشن کے موقع پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. یہ ہے میرا سوال. نہیں دیکھیں تو اس فورم پہ انگیجمنٹ ہوگی نا. دیکھیں صوبوں کے جب بات ہو رہی ہے تو ہر کسی نے ظاہری بات ہے صوبے کا بھی انٹرسٹ گارڈ کرنا ہے, ساتھ ساتھ دیکھیں ہم سارے ایک فیڈریشن کا بھی حصہ ہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ فیڈریشن ورکیبل ہی نہ ہو. سمجھ آتی ہے کہ فیڈریشن نے قرضے واپس کرنے ہیں اور قرضے واپس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ پہلے ایک سینس تو ہم لائیں کہ ہم ان چیزوں کو ریویو کریں کہ دیکھیں قرضے لے کے ملک چلانا خالی مقصود نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی ایک آپ نے مشکل سے قرضہ لیا, میں اس کا برج کھڑا کر لوں, کیا اس کے لیے پہلے کیا تعلیم ضروری نہیں, کیا وہ پیسہ ہیلتھ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا, یا کوئی اور ہمارے پاس ڈیفنس کے معاملات نہیں تھے ہم وہ چیزیں بہتر کر سکیں, کیا ہم نے اپنی جو ہے نا سیاست بس چمکانے کے لیے یہ قرضے خرچ کرنے تھے. دیکھیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, یہ اوور آل مرکز میں بیٹھ کے جب این ایف سی میں بیٹھ رہے ہیں اس پہ براڈر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خالی کہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, گیو اپ کر دیں اپنے فنڈز. نہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم ایک دن ہمیں 3 دن پہلے بلاول صاحب کی ٹویٹ سے پتا چلا اور اس کے بعد اوور دا ویکینڈ وہ پاس بھی ہو گئی, پیش بھی ہو گئی, اس طرح آئے گی یا 18ویں ترمیم میں جس طرح آپ لوگوں نے کنسنسس کیا تھا وہ آئیڈیل تو نہیں میں کہوں گی کہ ہو سکتا, یا اس کوئی بات ہوگی, کوئی اعتماد ملیں گے جماعتوں کو؟ دیکھیے اگر جماعتوں کو اعتماد میں نہ لینا ہوتا تو یہ سارے نکات جن پہ آج گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری کلازز 27ویں ترمیم میں پاس ہو چکی ہوتی. یقیناً جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے, ان سے بات کرنی ہے, انہیں کنسنسس پیدا کرنا ہے, اتفاق رائے پیدا کرنا ہے, جس کی آج آپ کے پروگرام میں بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہی 28ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے دیکھیں حرف آخر نا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. آئین جو ہے یہ ایک زندہ دستاویز ہے, اٹس اے لائیو ڈاکومنٹ, اور اس میں
پہلے بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں. اور چونکہ یہ امینڈمنٹس کرنے والے انسان ہیں، کوئی فرشتے یا جن نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی کا احتمال نہ ہو، غلطی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو درست کرنے میں بھی کوئی ایسا نہ تو انا کا مسئلہ ہونا چاہیے اور نہ اس میں کوئی جنگی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بیرسٹر عمیر صاحب نے یہ جو اعتراف کیا، میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کے پی کے جو فنڈز ہیں اور حقوق ہیں وہ ماضی میں ادا نہیں کیے گئے. تو اعتراف ان کا یہ ہے، جس کا میں شکریہ ادا کیا ہے، کہ اس میں عمران خان کے دور حکومت کے بھی 4 سال انہوں نے شامل رکھے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دور میں بھی ہوئے تھے. مطلب اگر نہیں ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنے فنڈز کے پی کے نہیں دیے گئے. میرا خیال ہے اتنے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دور کو بھی بیچ میں ہی رکھا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ قرضوں کی جو ادائیگی ہے اس پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یس، میں نے بھی یہی کہا ہے. میں نے کہا بیٹھ پہ اس پہ بات ہو. میں نے تو آپ کو یعنی اس فورم تک کی نشاندہی کر دی کہ یہ ماڈل بن سکتا ہے، ایسا ہے کہ ماڈل بن سکتا ہے کہ پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہوں، چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوں، یہ سارے موضوعات وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے طے کریں، تفصیل سے ان پہ بات ہو. صوبوں کو جو 18ویں ترمیم میں ملا کتنا ملا، وفاق کے پاس کتنا رہ گیا، ڈیٹ سروسنگ کیا ہو رہی ہے، یہ ساری کوئی لڑائی کی باتیں تو نہیں ہیں. پارٹی کو تو پوچھیں گے نا. نہیں، میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن بھی آئے، کیوں نہ بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں. اگر وہ پاکستان کے مسائل کے ساتھ کوئی سیریس ہے. مجھے آج یہ اچھا ہے ویسے، مجھے عمیر صاحب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کے پی کے عوام کے مسائل کی کوئی بات کی ہے جو تحریک انصاف کے زعماء کبھی بھی نہیں کرتے. ان کی سیاست جو ہے وہ صرف انتشار اور فساد کی سیاست رہ گئی ہے. آج میں ایک اور پروگرام میں بھی تھا، مینا افریدی صاحب ان کے تھے منسٹر، انہوں نے بھی بڑا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ جناب ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں فنڈز ملنے چاہیے. میں نے کہا جی چلیں وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہی میں عمیر صاحب کو کہہ رہا ہوں، اس میں بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن شکر ہے کہ آپ کو کے پی کے عوام کے حقوق کی بھی کوئی بات کرنے کا اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو. ورنہ تو آپ کہتے تھے کہ ایک لیڈر نہیں تو پاکستان نہیں اور پتہ نہیں کیا نہیں. تھوڑا ہمیں بھی دے دے کہ کس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کا ہم ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور ڈبیٹ کو نکل اور فیکٹ اورینٹڈ رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے سندھ بار تقسیم ہے 27ویں ترمیم کے اوپر جو کنونشن ہونا تھا اس حوالے سے بات کریں گے بار کے ممبران سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف میں دیکھا اگر کوئی توانا آواز اٹھ رہی ہے تو وہ سندھ کے اندر اور مختلف جو وہاں پہ بارز ہیں ان کے کنونشنز کے ذریعے اٹھ رہی ہیں. آخری جو تھا وہ سکھر کے اندر ہوا اور آج کراچی کے اندر ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ایک کنونشن ہونا تھا. لیکن ہمیں دیکھا کہ سندھ بار کے اندر بھی تھوڑے سے ہمیں ڈفرنس آف اوپینین نظر آ رہا ہے. جو کنونشن تھا، جو صدر ہے سرفراز میتلو، اس کنونشن کے خلاف تھے. سیکرٹری جنرل جو ہے مرزا سرفراز حق، وہ اس کے حق میں تھے. پھر ایونچولی یہ کنونشن اس بلڈنگ کے اندر نہیں ہوا. وکلا کو کھلے عام کھلے میدان کے اندر یہ کنونشن کرنا پڑا اور ہم نے دیکھا کہ جب اندر جانے کی کوشش کی وکلا نے تو پھر پولیس نے ان کو ایکٹیولی روکا، ہاتھا پائی بھی ہوئی. بڑے افسوسناک یہ مناظر تھے. سندھ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے الیکشن مہم کا الزام لگا کر کنونشن منسوخی کا آرڈر جاری کیا. یہ الزام لگانا تھا سیکرٹری جنرل کا کہ وہ الیکشن کی چھپنا چاہتے ہیں. ذرا سنیے. 30 نومبر 2025 کو ایک ریزولوشن جناب علی صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور چند اراکین کے دستخطوں سے جاری کیا گیا، جس میں 22 نومبر 2025 کو ہونے والا وکلا کنونشن کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی اس کو الیکشن کے بعد رکھا جائے. یہ الیکشن مہم کا حصہ ہے. یہ وکلا کنونشن جو ہے یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی، وکلا کی یونٹی اور وہ ترامیم کے اوپر وکلا کنونشن بلایا گیا ہے جس سے جناب علی تمام عدالتی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. سینئر وکیل صلاح الدین صاحب جو تھے اس کنونشن کے اندر شامل ہونا چاہ رہے تھے اور جو بات انہوں نے کی کہ بھئی پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ رجسٹرار نے وکلا کو اس عمارت کے اندر، ہائی کورٹ کی عمارت کے اندر جانے سے روکا ہے. کنونشن یہاں اناؤنس ہوئی 27ویں ترمیم کے خلاف. اس کے بعد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے وہ کال آف کی. اس کے فوراً بعد انہوں نے رجسٹرار جو ہائی کورٹ کے ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا وکیلوں کا یہاں آنا منع ہے. مجھے تو بالکل کبھی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہائی کورٹ نے وکلا کی کوئی کنونشن روکی ہو.
सदर सिंध हाईकोर्ट बार बैरिस्टर सरफराज मेतलो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेतलो साहब में ज्वाइन करने के लिए। आज जो मनाजिर थे हमने देखा वहां पे ये कन्वेंशन सिंध बार इस पे तकसीम हमें नजर आई। आप लोगों ने कन्वेंशन करने क्यों नहीं दिया? जी हमने किसी को रोका नहीं था। दरअसल आज से एक हफ्ता पहले एक कन्वेंशन सखर में रखा गया था। वहां पे इंतहाई बदमज़गी हुई थी और जिसके नतीजे में जो सखर बार का प्रेसिडेंट है उसको शदीद चोट आई और वो बेहोश हो गया मौके पे। उसके बाद उसको कराची लाया गया और काफी दिन वो ज़ेरे इलाज रहा। उसी अथना में उन्होंने कराची में कन्वेंशन का ऐलान कर दिया, जबकि बार का जो कारोबार है वो कैबिनेट होती है लेकिन बॉडी होती है वो रन करती है। तो उन्होंने बगैर कंसल्ट किए कैबिनेट से कन्वेंशन अनाउंस कर दिया। हमारे इंतखाबात ये हुए अगले सैटरडे 29 नवंबर को सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो हम किसी भी इस तरह के वाकये से बचने के लिए कि कोई बदमज़गी हो, कोई वहाँ पे तो दंगा फसाद हो, यहाँ पे जो सखर का एक्सपीरियंस था वो हमारे सामने था जी। हमने इसको मौखर किया इलेक्शन के बाद दिसंबर के फर्स्ट वीक में। मैंने कहा इसके ऊपर हम रखेंगे। पूरी कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन था। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी ऐसी किसी किस्म के वैंडलिज्म या दंगे फसाद या किसी किस्म के हंगामे से बचने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस किसी जलसे या किसी कन्वेंशन के लिए न इस्तेमाल की जाए। आज वकुला ने ऐलान ये किया था जो इन लोगों ने बेसिकली देखें बड़ी ओपन सी बात है। यहाँ पे इख्तिलाफ राय है वकुला के दरमियान के क्या 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट या दीगर सियासी इश्यूज के ऊपर जाहिर है इख्तिलाफ राय है और वो उस तरह से अपने अपने राय का इजहार भी करते हैं। तो इख्तिलाफ राय है मेतलो साहब, लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ। मेरी बात हो रही थी वहां पे कुछ वकला से कि भाई कन्वेंशन करने ही ना दिया जाए, ताले लगा दिए जाएं, बिजली अंदर की बंद कर दी जाए, फिर वकला को बाहर कन्वेंशन जो जिन मनाजिर से आप बचना चाह रहे थे बदनजमी के, ये उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक और तकलीफ दे और आपकी यूनियन के लिए अच्छे मनाजिर नहीं है जो आज क्रिएट हुए हैं। बिल्कुल सही बात है और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे घुस के ये मनाजिर किए, क्योंकि हम एक पढ़ा लिखा तबका है, निहायत ही संजीदा तबका है वकला का, महज़ब लोग हैं, इनसे तहजीब की ही तवक्को की जाती है। और उन्होंने कहा कि जब अब अगर हमें हाई कोर्ट ने मना किया है तो हम बाहर रोड पे अपना जो भी हमारा जलसा है वो करेंगे। लेकिन फिर हुआ ऐसा जो मनाजिर में तो चूंकि इसका हिस्सा नहीं था, हमारी कैबिनेट ने चूंकि इसको मौखर किया था दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, तो कोई आसमान नहीं गिर रहा अगर एक हफ्ता पीछे होता ये कन्वेंशन और पूरी कैबिनेट और पूरी बॉडी सारे मुत्तहद होकर ये काम करते तो खूबसूरती से होता। लेकिन जिन लोगों ने वकला को डिवाइड करना है, इत्तेहाद होने नहीं देना, उनके लिए तो ये सुनहरी मौका होता है कि इस तरह की कोई बात हो ताकि वो उसके अंदर अपने इमेज क्रिएट करें। तो बहरहाल अफसोसनाक है जो कुछ हुआ है और नहीं होना चाहिए। वकला का इत्तेहाद ही इनकी ताकत और वो खूबसूरती है। और जिस तरह के मनाजिर हैं वो हमारे तहजीब से भी हमें शेवा नहीं देते, तो उनसे इस्तेमाल करना। और अगर आज ये कन्वेंशन हो जाता तो उसमें हज क्या था? वही होता है जो सखर में हुआ था, वही जो आज हुआ। इन्होंने हर हाल में देखे बात करने से तो कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर आपके घर पे दावत मैं रखूं और जबरदस्ती रखूं, आप अवेलेबल हैं नहीं है, आपकी कोई घर में अपनी शादी है, कोई और मसला है, नहीं मैं दावत करूंगा ही करूंगा, इसका मकसद क्या है? इस वक्त जो सिंध बार है, अगर उस सवाल से मैं पूछूं तो क्या वहां पर राय स्प्लिट, ये तो हमें मालूम है कि 27वीं तरमीम के हवाले से है, लेकिन उसका तनासुब क्या है इस हवाले से? कि तनासुब ये है कि कैबिनेट ने सवाए 3 लोगों में, एक ने जिसने कन्वेंशन अनाउंस किया था और 2 लोग जो मीटिंग में नहीं आए, सवाए उन 3 लोगों ने, सब लोगों ने इसको मौखर किया। तो तनासुब यही है। हमारी 15 लोगों की कैबिनेट है, 15 में से 12 लोगों ने यह कराया हो कि ये मुनासिब समझा कि इसको मौखर किया जाए।
सही, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सरफराज मेथलो साहब हमारे साथ थे। सदर सिंध हाई कोर्ट बार मिर्जा सरफराज अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल सिंध हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहे थे मेथलो साहब की। उनके जो नकात हैं वो टेक्निकल बुनियादों पे वो कह रहे हैं जी कि जब कैबिनेट ने इसको दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने का फैसला कर लिया था अक्सरियती वोट से, तो आज एक कन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पेश आई आप लोगों को? दिसंबर के पहले हफ्ते में हो जाता, कितना फर्क था दोनों तारीखों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि कन्वेंशन की डेट जो हमने दी थी ये हमने लास्ट सैटरडे को दी थी और सखर वाले कन्वेंशन में हमने ये डेट अनाउंस की थी हमने इसके अंदर। और ये जो हमने डेट अनाउंस की थी ये वहाँ कन्वेंशन में मौजूद पूरे सिंध के जो वकला आए हुए थे उनकी जनाब वाली ख्वाहिश के ऊपर हमने ये कन्वेंशन की डेट दी थी। और दूसरी बात ये कि चूंकि हमारे इलेक्शन है 29 नवंबर को हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक यही सैटरडे हमारे पास खाली था हमारे पास, तो इसलिए हमने कॉल दी थी कि 22 नवंबर को जो इंशाल्लाह कराची के सिंध हाई कोर्ट के अंदर हम ये कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे इसके अंदर। और दूसरी बात ये होती है हमारे बायलॉज आप देख लीजिए, इसके अंदर जितना भी इनावेली हमारा काम होता है वो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, सेक्रेटरी करते हैं उसको उसके अंदर। अब बात ये है कि इसको मैनिपुलेट करना और मैनेजिंग कमेटी से जनाब वाली ये देना अप्रूवल कि जनाब ये कन्वेंशन नहीं होना चाहिए, मनसूख कर दिया जाए इसको, ये कोई मुनासिब बात नहीं होती है। मगर हमने 12 उनका एहतराम किया उसके अंदर और ये बुगला की ख्वाहिश थी, उनकी डिमांड थी, क्योंकि बुगला जो है इस तरह इन तरामीम को रिजेक्ट कर चुके हैं। पहला कन्वेंशन जो हुआ था हमारा वो हैदराबाद के अंदर हुआ था, दूसरा कन्वेंशन हमारा कराची बार के अंदर हुआ, तीसरा कन्वेंशन हमारा सक्कर के अंदर हुआ। उनमें तमाम तरामीम पूरे सिंध ने रिजेक्ट कर दी है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये कन्वेंशन जो है बजाय मीरपुर खास में करने के सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट है, कराची की सीट है, ये पहला कन्वेंशन वहां पर रहना चाहिए। तो इस वजह से हमने ये अपना चौथा कन्वेंशन हमने सिंध हाई कोर्ट बार सिंध कराची के अंदर हमने रखा। सही। और अभी जो मैंने ये सवाल पूछा मेथलो सर से कि अगर आज कन्वेंशन हो जाता तो उसमें क्या अर्ज था? ये जो मनाजिर है ये आपकी कम्युनिटी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने टेक्निकल सवाल मुझे नक्ता बताया, उन्होंने कहा जी कि 15 में से 12 लोग उस कैबिनेट के अंदर इस हक में थे कि इसको दिसंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। ये दुरुस्त है? देखिए, बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उनकी बात भी सही। उनकी बात जो उन्होंने बात की है उसके अंदर वो टेक्निकल इस लिहाज से है उसके अंदर। देखिए, जो क्राउड था, जो कन्वेंशन था सक्कर का, उसमें आप वकीलों की तादाद देख लीजिए। मेंबरान मैनेजिंग कमेटी को कौन इलेक्ट करता है? वकील साहिबान वोट देते हैं और उनको इलेक्ट करते हैं उनको। अब ये जो क्राउड है, क्या मुझे ये बताएं कि ये 11 आदमियों की राय उस क्राउड के ऊपर प्रिवेल करेगी? और दूसरी बात ये है, यहाँ पे आज का आपने माशाल्लाह क्राउड देखा, पूरे सिंध से यहाँ पे काफले आए, तकरीबन 2000 के करीब इनामी वकील साहबान उसमें शामिल थे इसके अंदर। सोशल मीडिया भरा हुआ है इसके अंदर, पूरी कवरेज करी है सोशल मीडिया की। आपके इनामी अखबार नवीसों ने उसके अंदर, मीडिया ग्रुप पूरा आया है इसके अंदर, उसमें आप देख लीजिए। ये इजहार यकजहती होता है और इस बात की इंडोर्समेंट होती है कि सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो कन्वेंशन का ऐलान किया था वो बिल्कुल सही किया था उसने ऐलान। उनकी मेरी आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा और वो सक्कर, खैरपुर, लाड़काना, शिकारपुर, मोरो, कंदकोट, बुशरो फिरोज, वहां से नागरी सब काफले जो हैं वो यहाँ पर आए यहाँ पे कराची के अंदर। और इस कन्वेंशन के अंदर ना सिर्फ उन्होंने शिरकत करी बल्कि तमाम तकारीर करी और छप्पी तरामीम को उन्होंने रिजेक्ट किया उसके अंदर। सही। ये जो आप सारी बात बता रहे हैं ना, आज के वाकये से मिर्जा साहब लग रहा है कि बार तकसीम है, उसमें एक धड़ा है। वो आज कन्वेंशन आप लोग नहीं कर पाए, उसका रास्ता रोका। जब बार तकसीम है, आपने 27वीं तरमीम के खिलाफ अगर कोई मुहिम चलानी है तो उसमें तो आपके अपने सफों में इत्तेहाद नहीं है। कितनी इसमें आपको लग रहा है जान है इस मूवमेंट में आगे आज के खास तौर पे? नहीं, मैं ये बात कहूंगा आपसे। देखें, हर आदमी के अपने नजरियात होते हैं, अपनी जाती राय होती है इसके अंदर। हम लास्ट ईयर भी यही कह रहे थे कि 26वीं तरमीम इतनी खतरनाक है या अदलिया के नजरिए खिलाफ है। जब ये 1 साल गुजरा है तो लोगों को मालूम हुआ कि 26वीं तरमीम के क्या नुकसान हमें हुए। 27वीं तरमीम के बारे में भी हम ये आपको सबको बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो है ये मुल्क की मुफाद में नहीं है, ये अवाम के मुफाद के अंदर नहीं है। बुकला जो है जनाब अली वो चाहते हैं कि आजाद बार हो, आजाद अदलिया हो और इंसाफ सबके लिए बराबर हो। जो मराद दी गई है इस तरमीम के अंदर वो चंद मखसूस लोगों को दी गई है। बार डिवाइड कभी भी नहीं थी। आपने देखा आज का कन्वेंशन इंतहाई पुरअमन, शाइस्ता और एक पुरवकार कन्वेंशन हुआ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ और जितना प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी ये कन्वेंशन हुआ है इसके अंदर
میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی عظیم الشان کنونشن صحیح بہت شکریہ مرزا سرفراز احمد صاحب، اطلو صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا جی، اسموگ سے بڑھتی ہوئی بیماریوں کے اوپر ذکر کریں گے ہم. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قومی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا ہے کہ اسموگ سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. قومی ادارہ صحت نے کہا کہ اسموگ سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، لہٰذا ملک بھر میں صحت کے شعبے، اتھارٹیز اور ماہرین اسموگ کے حوالے سے ضروری اقدامات کریں. قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ سرد موسم میں اسموگ رواں ماہ سے فروری تک انسانی صحت کو شدید متاثر کر سکتی ہے اور فضا میں زہریلے مادے اور سردی مل کر نمونیا کی بیماری پھیلانے کا سبب بنے گی. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اسموگ سے صحت، معیشت، معیار زندگی شدید متاثر ہوگی اور اسموگ سے ماحولیاتی آلودگی، سانس اور دل کی بیماریوں سمیت کئی طرح کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایڈوائزری کے مطابق فضائی آلودگیوں سے بچوں، معمر افراد اور پہلے سے بیمار افراد کو زیادہ خطرہ ہے. پنجاب کے شہر لاہور، ملتان، گجرانوالہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کو اسموگ کے زیادہ خطرات ہیں. بالخصوص لاہور میں فضائی آلودگی سب سے زیادہ ہے، جہاں شہریوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.